إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج 1445 ہجری چل رہی ہے اور یہ جو مہینہ ہے وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ اسلامی سال کے حساب سے 11واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، جو کہ اسلامی سال کے حساب سے 12واں مہینہ ہے۔ لیکن وہ مبارک مہینے کی آمد ہے۔ کیوں وہ مبارک مہینہ ہے؟ کیونکہ اس میں ایک تو مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا فیسٹیول بقرعید ہے، اور دوسری جو عبادت ہے بڑی وہ قربانی ہے، اور تیسری اسی مہینے میں حج بیت اللہ کی بھی زیارت حاجی کرتے ہیں، یعنی حج کی بھی سعادت اسی مہینے میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ کل ملا کر کے اس مہینے کو ابراہیمی مہینہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال نے جو اللہ کی رضا کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، جو نذرانے پیش کیے ہیں، اور جو مصیبتوں پر صبر کرا ہے، اللہ نے ان کی اداؤں کو اتنا پسند کرا کہ آنے والی دنیا تک، آنے والی رہتی دنیا تک ہر صاحب دولت مسلمان پر اس کو واجب اور فرض کر دیا۔ چاہے اگر وہ دولت مند ہے تو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا تو حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کے اگر اس کے پاس استطاعت ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن میں وَجَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا، لوگوں کا ہم نے پیشوا بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خود میں اپنی ایک امت بنا دیا، لوگوں کے رہبر ہیں، لوگوں کے پیشوا ہیں۔ یہاں تک کہ خالی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی ان کو پیغمبر مانتے ہیں، اور مسلمانوں کو تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ اس کی مین بڑی وجہ ہے کہ ہم ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ہر نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنا مرتبہ اور اتنا وقار کیسے عطا کرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ جو وَجَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ امامہ کا مصدر سنا دیا، کہ ہم نے جو ہے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یہ ایسا کیوں؟ تو اس سے پہلے کی جو ایک آیت ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، بکلمات، کئی باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دی، وَجَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اس کے بدلے ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں روشنی ڈالوں گا، کیونکہ آپ علیہ السلام بہت سارے امتحان میں پاس ہوئے، کئی ایک امتحان ہے، کیونکہ پوری زندگی آپ کی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور کیونکہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کچھ سبق بھی حاصل کرنے چاہیے، کیونکہ جلیل القدر بڑے پیغمبر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیغمبروں میں سب سے جلیل القدر پیغمبر آتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس طرح آزمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھرانے، ایسے ماحول میں پیدا کرا جہاں پر کفر و شرک کی اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرح سے کفر و شرک کی آندھی آئی ہوئی تھی،
ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں پر اللہ کو نہ مان کر کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو بنایا کرتے تھے، ان سے اپنی حاجت روائی پوری کرواتے تھے اور ان کو ہی اپنا مشکل کشائی سمجھتے تھے۔ ایسے دور میں پیدا کرا جہاں پر کفر و شرک کا ہر طرف گھیرا بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ماحول میں اور ایسے گھر میں پیدا کرا جہاں خود آپ کے والد حضرت آزر خود بت کدہ تھے، یعنی بت تراشتے تھے، بت کو بناتے تھے اور بت کو بنانے کے بعد لوگوں میں سیل کرتے تھے، مارکیٹ میں اس کو بیچتے تھے اور لوگ بھی اس سے جو ہے ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے۔ یعنی ایسے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کرا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، نبوت کا تاج پہنایا، نبوت کے منصب پہ فائز کرا۔ جب نبوت کا تاج پہنا دیا تو کہا جاؤ ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام سیدھے اپنے باپ سے مخاطب ہوئے۔ قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان لم تعبد، کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع، جو نہ سنتا ہے، ولا يبصر، جو نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہے، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من علم، اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، فاتبعنی، میری عبادت کرو، اہدک الی صراط سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں فاتبعنی اہدک صراط سویا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت مت کریے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو بے شک اللہ کا دشمن ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ آپ کو مبتلا نہ کر دیں، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان ہو جائیں، یعنی آپ کو شیطانی عمل قرار دے دیا جائے، آپ کے جو اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح ایک باپ اور بیٹے کے جو گفتگو کا اس طرح نقشہ کھینچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات پوری کہہ دی، اس کے بعد پتہ حضرت آزر کی طرف سے کیا جواب آپ کو ملتا ہے، کہتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو پاگل ہو گیا، کیوں تو اپنے دین سے بے راہ روی اختیار کر رہا ہے، اس سے کیوں تو جو ہے اعتراف کیوں نہیں کرتا اس کا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، آج تو مجھے ایک نئے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، مجھے ایک نئے خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے جو والد ہیں حضرت آزر، وہ کہتے ہیں لئن لم تنتہی، اگر تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آیا، ان کی برائی بھلائی کرنے سے باز نہیں آیا، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، میں تجھے جو ہے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر کے میں تجھے ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیا، جا یہاں سے دور چلا جا۔ یہ باپ بیٹے کی گفتگو تھی جو قرآن نے نقشہ کھینچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو حضرت آزر کو سمجھایا، حضرت آزر نے کیا جواب دیا کہ تو ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تیرے اندر اتنی جرت اور ہمت آ گئی ہے کہ تو ہمارے ہی معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل کام تھا کہ ایک ایسے آدمی کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتے جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، تو وہاں تو آسان تھا سمجھانا، لیکن ایک وہی آدمی جو ان بتوں کو تراشتا ہو، ان بتوں کو بناتا ہو، اسے سمجھانا یہ کتنا مشکل ہے۔ اور پھر وہ دوسری بات، وہ آپ کے والد امجد بھی ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گفتگو کر دی، پھر اس کے بعد جب یہ سبق ملا تو حضرت ابراہیم کے جو والد حضرت آزر، انہوں نے کہا کہ یہاں سے مجھ سے دور چلا جا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سمجھانے گئے۔ یہاں سے ہم لوگوں کو یہی سبق ایک ملتا ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ جو ہمارے اہل علم حضرات ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو کوئی بات بتا دیں تو آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ ایک پہلا سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایسا ہی حال ہے کہ پہلے اب تو لوگ کوئی عالم بن کے آتے ہیں، ان سے جب وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ گھر میں آپ کا یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ غیروں کی مشابہت ہے، تو وہ ان سے کہتے ہیں ہاں تم ہی پڑھ کے آئے ہو،
تم ہی پڑھ کے آئے ہو۔ اس طریقے سے وہی جواب ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قوم کی طرف سے سننا پڑے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم والوں کی طرف دعوت دینے چلے گئے۔ اذ قال لأبی یا ابتی، اس کا بھی قرآن کریم میں نقشہ کھینچا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ۔ حضرت ابراہیم اپنے قوم سے، اپنے باپ سے بھی مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، کیوں تم عبادت کرتے ہو جو نہ دیکھتا ہے جو نہ سنتا ہے، اس کی کیوں تم پرستش کرتے ہو؟ کہتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح پایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد امجد اور اس کے بعد قوم ساری کی ساری ان کی جو ہے دشمنی پر اتر آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سبق سکھانے کے لیے کیا کرا، ایک دن قوم کا ایک میلہ آیا، جہاں جس طرح عید ہوتی ہے ایسے ہی ان کی بھی عید آئی، اور عید آتے میں وہ میلے میں چلے جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے سے ہی طے کر چکے تھے کہ ہمیں ان کے بتوں کو سبق سکھانا ہے یا ان کو جو ہے راہ ہدایت پر لانا ہے۔ اس کے لیے کیا کرا، ایک دن عید آئی، وہ کہنے لگے آؤ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اوپر دیکھا ستارے کی طرف، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، اور کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ جب وہ پوری قوم چلی گئی، چلی جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف آئے، جہاں پر بڑے بڑے قوم نے بت بنا رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہر طرح کے بت تھے، اس کے اوپر کسی کے اوپر مال ڈلا ہوا، کسی کے اوپر ہارا ڈلا ہوا، ہر طرح سے وہ اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی چیزیں۔ حضرت ابراہیم ان کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلے سے ہی پلان بنا لیا تھا، سارے جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے ان سب کو ہلاک کر دیا، مار دیا، یعنی جو ان کو توڑا پھاڑی کر دی، اور جو وہ بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے گردن میں جو ہے کلہاڑی جس سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا وہ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ جب لوگ واپس آ گئے میلے سے تو انہوں نے سوچا کہ آؤ چلیں ہم جو ہے اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، آج خوشی کا دن ہے، بتوں کو سجدہ کریں۔ تو جب وہ آئے، انہوں نے آنے کے بعد دیکھا یہ ماجرا، وہ کہنے لگے قال بل فعلوا، اسی طرح کی آیتیں اس سے پہلے کی، انت فعلت ھذا بآلیتنا یا ابراہیم، اس سے پہلے کی آیتیں ہیں کہ یہ کام کس نے کرا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے توہین کری ہے۔ تو ایک ان میں سے کہنے لگا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک ابراہیم کے بارے میں، ایک نوجوان ہے ابراہیم کے بارے میں، اس نے یہ کام کرا ہوگا۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ تاکہ لوگوں کے سامنے پورا معاملہ پیش آ جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر آئے، آنے کے بعد انہوں نے پوچھا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، کیا تو نے کرا ہے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یا ابراہیم، اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلوا، اس نے کرا، قال بل فعلوا کبیرہم، اس بڑے نے کہا هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ان سے پوچھیے اگر یہ بولتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود نہیں کہا کہ میں نے کہا، فوراً کہا کہ اس بڑے والے بت سے پوچھ لیجئے، شاید اس نے کرا، کیونکہ گردن میں کلہاڑا اسی کے ڈلا ہوا ہے۔ تو وہ قوم اپنے شرمندہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے حضرت ابراہیم سے کہ یہ کیسے، یہ تو بات بھی نہیں کرتے ہیں، یہ بول تھوڑی نہ پاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم ان کو یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ جب وہ بول نہیں پاتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ کچھ کھاتے ہیں، نہ وہ کچھ پیتے ہیں، اتنا سارا ان کے سامنے ملیدہ پلیدہ رکھا ہوا ہے، نہ وہ کھا رہے ہیں نہ وہ کچھ کر رہے ہیں، تو تم کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے قوم کو لانا چاہتی تھی ہدایت پر، لیکن قوم نے جو ہے دشمنی کر لی، اور دشمنی کرنے کے بعد کہا قالوا حرقوا وانصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین، کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالو اور ان کو پکڑو اور ہم اپنے بتوں کی حفاظت کریں۔ اس طرح سے یہ پورا واقعہ ہے، قرآن کریم میں پورا واقعہ یہ موجود ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی آزمائش تھی، مطلب یہ پہلا امتحان تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتوں سے آزمایا۔ پھر دوسرا امتحان جو آپ کا شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا بادشاہ نمرود کے دربار میں۔ بادشاہ وقت کا بہت بڑا بادشاہ نمرود بادشاہ ہے، بتاتے ہیں کہ یہ ایسا بادشاہ ہے کہ کچھ بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت ایسی ہوا کرتی تھی جہاں سورج نکلتا تھا جہاں سورج غروب ہوتا تھا۔ انہی میں سے ایک بادشاہ کا نام نمرود بھی تھا، جو بڑا انتہائی ظالم قسم کا بادشاہ تھا اور خود کو خدا منوانے کی کوشش کرتا تھا، اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتا تھا۔ اب ان سے ان کا مقابلہ ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے دربار میں لایا جاتا ہے
اور کہا جاتا ہے وہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے 3 پارے کی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ دونوں لوگ جھگڑ رہے ہیں، رب کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مجھے زندہ کرتا موت دیتا ہے۔ نمرود بھی کہنے لگا، ڈیبیٹ ہے دونوں کی، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ تو وہاں انہوں نے 2 لوگوں کو بلایا، نمرود نے 2 لوگوں کو بلایا، ایک رہا ہونے والا تھا اور ایک کو پھانسی ہونے والی تھی۔ 2 لوگوں کو بلایا اور جو رہا ہونے والا تھا اس کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں زندہ کرتا ہوں، اور جو جس کو پھانسی ہونے والی تھی کل اس کو پکڑ کے مار دیا اور کہنے لگے دیکھو میں نے مار دیا۔ تو حضرت ابراہیم جو وہاں پر تھے سامنے، نمرود نے سمجھانے کی کوشش کی دیکھو میں خدا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں میں ہی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں عرب بے وقوف، الم تر اسی کے ساتھ میں حج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج نکالتا ہے مشرق سے مغرب تک، فأتی بہا من المغرب، چل آج تو جو ہے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اتنی سی بات کہی تھی اور نمرود وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کو پتہ چل گیا آج میری خدائی چلی گئی، اس کو پتہ چل گیا آج جو ہے میری خدائی جو ہم نے منوا رکھی تھی لوگوں سے آج اس کی ساری پول کھل گئی۔ اس طریقے سے وہاں پر دوسرا یہ معاملہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت جو نمرود تھا انتہائی قسم کا ظالم تھا، وہاں پر اپنی بات منوائی، وہاں پر بھی حق بات کہنے سے رکے نہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتوں سے آزمایا۔ میں نے 2 بات بتائیں، ایک تو باپ کو دعوت دینا یہ ایک آزمائش تھی، دوسرا پھر قوم کو یہ بھی آزمائش، اور تیسرا بات نمرود کے سامنے اتنا بڑا چیلنج کرنا فاتی بہا من المغرب کہ اگر تو خدا ہے تو نکال کے دکھا۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں ایک دم کھرے اترے، فاتمہن، ان تمام چیزوں کو پورا کرا، وجعلناہ للناس اماما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بتا کر کے آپ کو مزدہ سنایا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح قربانیاں دی ہیں اور کس طرح جان فشانیاں اٹھائی ہیں۔ اس کے بعد بھی اور کئی واقعات ہیں، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم بھی تھوڑی سی قربانیاں لیں، اگر ہم بھی قربانیاں دیں، کیونکہ ہر قوم ہر آدمی جب قربانی کچھ دیتا ہے تبھی وہ اللہ کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کے تئیں اگر قربانی دیتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑا ہوتا ہے۔ مان لیجئے ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، اگر وہ قربانی دے گا تو وہ بڑا بنے گا۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے تو ہم اللہ کی نظروں میں بڑے ہوتے جائیں گے، ہمارا مقام ایک بن جائے گا۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب عطا کر دیا، اللہ کے دوست بنا لیے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں کہ جو اللہ کا حکم مل جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم مل جائے، ہمیں بلا چوں چرا اس حکم کو مان لینا چاہیے، اس حکم کو مان لینا چاہیے، اسی پر عمل کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری خواہش، میری مرضی، میرا نفس، ایسا نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لو۔ جب ہم اتنا سا کام کر لیں گے تو دیکھیں یہی پھر جو ہے اللہ ہمیں کس طرح اپنی طرف کھینچے گا، اور اللہ ہمیں جو ہے کس طرح جو ہے ہمیں اپنی بلندیوں میں، ہمیں اپنی نظروں میں بلند کرے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں ہر طرح سے اللہ کے لیے ہر طرح سے قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، وقت پر آنا ہوگا، مسجد میں پہنچنا ہوگا، تمام ٹائم کی نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ یہ ساری کی ساری قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی قربانیاں تھیں، بڑا جوہ مرد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم سے یہ چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں پوری ہو رہی ہیں تو ہم ان قربانیوں کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے۔ ایک مسئلہ ہے وہ بتا دوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بال کاٹنا یا کٹوانا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو قربانی کی نیت کرے اسے چاہیے کہ وہ جب چاند دیکھ لے ذوالحجہ کا، تو جب تک کہ قربانی نہ کر دے اس کے بعد تک وہ اپنے کسی بھی جسم کے بال نہ کاٹے یا ناخن نہ کاٹے جو قربانی نیت کرنے والے ہیں، اور جو بغیر قربانی ہے یعنی جو قربانی نہیں کرتے ہیں وہ بھی اگر نہ کاٹیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا کیونکہ ان کے متشابہ ہونے کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ وہ جب کام ہونا چاہیے اگر یہ ہمارے کام 40 دن کے اندر، یعنی جب ایسے ٹائم پر ہمارے 40 دن پورے ہو رہے ہیں اور ہمارے بال
اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کو جو ہے کاٹنا ہی کاٹنا ضروری ہے، تو ایسے میں ہمیں کاٹنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم آج ہی چاند نظر آنے سے پہلے ان تمام کاموں کو مکمل کر لیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اور ہم اس ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔